جو حج کر کے آیا اسے حاجی کہنا کیا بدعت ہے؟ نہیں، جائز ہے. یہ ہماری ایک کلچرل چیزیں چل رہی ہیں. اگر آپ پیار محبت سے کہتے ہیں کسی کو حاجی یا حافظ قرآن، واقعتاً اگر وہ حافظ ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کبھی توفیق نہیں ملے گی کہ کسی نماز پڑھنے والے کو نمازی کہیں. تو یہ اگر کہنا شروع کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے بے نمازیوں کو شرم آ جاتی، کیونکہ حج پہ تو شرم نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو استطاعت نہیں، اس لیے نہیں جا سکے حاجیہ عمرے پہ. لیکن نماز کے لیے تو ایسا کسی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے، صحت ہے آپ کی، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں. کلچرل چیز ہے یہ، آپ کہہ لیں. لیکن جو حج کر کے آئے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھے. اس میں تو بالکل نظر آتا ہے کہ وہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے، دکھلاوا کرنا چاہتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تم نے مال خرچ کیا ہے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. پھر اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی نیکی کر کے ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو جتلاتے ہیں، ان کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پہ مٹی ہو اور تیز بارش اس پہ پڑے تو بالکل وہ صاف ہو جائے. اس طریقے سے نامہ مال سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جو کسی پہ کوئی مال لگاتا ہے اور پھر احسان جتاتا ہے، اسی کی فارم یہ بھی ہے کہ آپ حج کر کے آئیں اللہ کے لیے اور احسان لوگوں پر جتا رہے ہیں کہ مجھے حاجی کہو، ٹھیک ہے، مجھے نمازی کہو، مجھے حافظ کہو. البتہ آپ کو اگر کوئی حافظ یا حاجی کہتا ہے تو اس میں آپ کوئی گنہگار نہیں ہے، اور نہ آپ کی اس کی وجہ سے کوئی نیکی ضائع ہوگی. اپنے نام کے ساتھ خود ایڈ نہ کریں. میں پڑھائی میں محنت کرنا چاہتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، جب بھی پڑھوں تو سستی یا کام بند کرنے کا دل کرتا ہے. ظاہر ہے پورا دن ریلز دیکھتے ہیں تو یہی ہوگا. برائے کرم اس کا حل بتائیں. سب سے پہلے تو اپنا موبائل، ٹیب، یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو کسی جگہ آپ الماری میں بند کر کے اس کی چابی جو ہے نا کسی دریا میں جا کے پھینک دیں، پھر آپ کا پڑھنے کو دل کرے گا. اور زیادہ سے زیادہ دل کرے تو ٹی وی پہ کوئی چیز، کوئی پروگرام دیکھ لیں. یوٹیوب بھی دیکھنا ہے تو اسی پہ دیکھیں. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ وقت کا انتظام کیسے کرتے ہیں، جب دل نہ لگے تو کیا راستہ اپناتے ہیں؟ دل لگانا ہے جی، مجبوری ہے، آپ نے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا ہے. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ریئلسٹک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اس میں آپ کے جو کھانے کی ٹائمنگ ہے، نماز کی ٹائمنگ ہے، کھیل کود کی ٹائمنگ ہے، اور فارغ اوقات کی جو ٹائمنگ ہے، اس کو ایڈجسٹ کر کے آپ نے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے. اگر آپ پڑھائی کے لیے ایسا ٹائم رکھتے ہیں کہ جو آپ کے کھیلنے کا، کھانے پینے کا ٹائم ہے یا نماز کا، پھر تو آپ پڑھ بیٹھے. تو بہتر جو ٹائم ہم نے دیکھا ہے وہ فجر سے لے کر اور اسکول کالج جانے تک وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے، یا پھر عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹہ کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے. یہ 2 ٹائم ایسے ہیں جو پڑھائی کے لیے مخصوص کریں. اور چھٹیوں میں آپ پوری رات جاگ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر پڑھ کے سوئیں. اور اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اور اس کو پھر فالو کریں ریلیجیسلی. کھیل کے وقت کھیل ہو، پڑھائی کے وقت پڑھائی ہو. اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. بارش کے دوران دھوپ نکل آئے اور اس میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں لڑائی کے دوران جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بارش کے دوران کی ہوئی دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں موجود ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا رد نہیں جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ کبھی اپنے مال اور اولاد کے خلاف کوئی بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں ایک اور حدیث ہے بڑی اسٹانشنگ، صحیح مسلم میں. آپ مشکات کی 2 جلد کے سٹارٹ میں نا جو دعاؤں سے متعلق احادیث ہیں وہ پڑھیں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے. وہ فرشتہ اس شخص کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ جو دعائیں یہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی قبول فرما. تو آپ نے اگر اپنے حق میں کوئی دعا قبول کروانی ہے تو اپنے بھائیوں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں وہ دعائیں کریں. تو مسلم شریف کی حدیث کے تحت آپ کے ساتھ فرشتہ اٹیچ ہو جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی. مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی شخص جلدی نہ کرے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہ کریں، دعا کرتے رہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہے کہ مصیبت پریشانی میں دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں پکارے، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی میں اس کی دعا کو قبول کرے گا. باقی دعا پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. اگر جادو اور نظر بد کے اثرات ہوں تو کیسے ان حالات سے نکلا جائے؟ جادو اور نظر بد یہ دونوں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو کہا گیا المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے شیطان مردود کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ یہ آخری 3 صورتیں ہیں. صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، ابو داؤد میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر ملیں. اور جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھیں. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات، یہ میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے یہ تمام اذکار ذکر کیے ہیں. پچھلے دنوں جو یہ جمرات والا ایشو ہوا، ہمارے جو ایکس کیپٹن ہیں وسیم اکرم صاحب، انہوں نے بولنگ کروا کے جو جمرات پہ کنکریاں پھینکی تھی، تو اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شیطان کے ٹاپک کے اوپر. وہ ایک سمجھ لیں ویڈیو بک ہے. جمرات لکھیں، شیطان لکھیں، اور وسیم اکرم، انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھیں تو ویڈیو وہ کھل جائے گی. اس میں نے شیطان، جنات سے متعلق سب چیزیں ڈسکس کی ہیں. جادو ٹونا، وبائی امراض سے بچنے کے سنت وظائف بھی بتائے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادہ سویر کیس ہو تو جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والے عاملین ہیں ان کے پاس جائیں. وہ نہیں کہ جو وہ جنات کو پکارتے ہیں یا بزرگ بابوں کو پکارتے ہیں ان کے پاس نہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان سے آپ علاج کروائیں. کیونکہ کتاب و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو ہیں، جس طرح کے ویکسین ہوتی ہے. لیکن جب بیماری ہو جائے تو پھر ویکسین کام نہیں کرتی، آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑتا ہے. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو روحانی امراض کے لیے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں. باقی ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے آخری 3 صورتوں کا سہارا لیا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو کوئی نظر لگ جاتی، تو یہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے آپ ان کو دم کیا کرتے تھے.